بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، جو کافر تھے وہ کیا کہتے تھے؟ ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، جو بھی مخالفت کرنے والے تھے پوری زور کے ساتھ، وہ کہتے تھے وقال الذین، اور کہا کافروں، لا تسمعوا لہذا القرآن، نہ سنو تم اس قرآن کو نہ سنو، اس قرآن کو نہ سنا تھا۔ قال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے، لا تسمعوا، نہ سنو تم لہذا القرآن، اس قرآن کو، والغوا فیہ، شور و غل کیا کرو، شور مچایا کرو۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتا ہے تم کیا کیا کرو؟ اس کی آواز دب جائے قرآن کی تمہارے شور میں۔ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، تاکہ تم، بڑی پابندیاں لائی انہوں نے۔ جو باہر سے آتے ہیں ان سے بھی کہتے تھے نہ محمد کے پاس نہ جانا، یہ قرآن نہ سننا۔ جب یہ قرآن پڑھا جائے سیٹیاں بجاؤ، تاڑیے بجاؤ، شور و غل کرو، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ قرآن کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، سیکھنا، سکھانا، یہ شیطان پر بہت زوردار گزرتا ہے، بڑا عجیب گزرنا شیطان پہ۔ سمجھ آئی میری بات؟ قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا، قرآن کا سیکھنا اور سکھانا، قرآن کا سننا اور سنانا، یہ شیاطین کے اوپر بڑا ناگوار ہے، بہت ہی ناگوار گزرتا ہے یہ شیطانوں پر، وہ انسانوں سے ہوں یا جنوں سے ہوں۔ بڑا اچھا پروگرام، بڑی ضیاء الحق دے دور اندر الہدا ایک پی ٹی وی دے پروگرام ڈاکٹر اسرار اندر تے قرآن دی تفسیر بیان کردا، بڑی دیر چلدا ہے، الہدا نام دے۔ تو پھر شیاطین نو پسند نہ آیا، شیاطین نو پسند نہ آیا کہ اگر یہ ڈاکٹر اس طریقے دے نال قرآن دی تفسیر نو بیان کردا رہا، 1 گھنٹے دا پرو تفسیر ہوندی سی قرآن دی، ساڑیاں تے حکومتاں گئیاں، اور وہ اتنا مقبول سی کہ پورے پاکستان دے اندر ہر بندہ اس پروگرام نو، الہدا دے نام دے اتے پروگرام سی، ہر بندہ نو بڑے توجہ نہ سندا سی۔ پوری توجہ نہ سن، بلکہ انڈیا تک مشہور ہو گیا سی، انڈیا تک چاہے سنتے سی لوگ۔ اور جدو انہوں نے بین کیتا نا، انڈیا والا نے اس وقت بین ہونے تو بعد پچھلے پروگرام انڈیا نے اپنے چینل تے چلائے سی۔ قرآن مجید مشرک پہ، شیطان پہ، شیاطین پہ بہت ہی ناگوار، اس کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، سننا، سنانا، یہ شیاطین کو پسند نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھنا، نقطے کی بات آتا ہے، یہ نقطے کی، یہ شیاطین کو پسند نہیں آتا، وہ جنوں سے ہوں، وہ شیطانوں سے ہوں، وہ انسانوں سے ہوں، ان کو پسند۔ کیوں؟ قرآن کی تاثیر ہی ایسی ہے، یہ اندر بدل دیتا ہے انسان کا۔ کتاب اللہ میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدلتے ہوئے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو یہ جو مسلمان ہوئے تھے سارے قرآن ہی سنتے تھے، وہ عربی لوگ تھے، وہ قرآن کو سمجھتے تھے، وہ سنتے تھے، فوراً مسلمان ہو جائے۔ اس لیے کافر کہتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے یا کوئی پڑھے تو تم شور و غل کیا کرو، سیٹیاں بجایا کرو، تالیاں بجایا کرو، اس کے شور میں قرآن کی آواز دب جائے، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ یہ ان کا پروگرام تھا کافروں کا۔ اللہ فرماتے فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، پس البتہ ہم چکھائیں گے ضرور، نذیقن بنون تقی سکیلا قوت نال مانا زور نال، ہم ضرور چکھائیں گے، ہم
ضرور چکھائیں گے ان لوگوں کافروں جنہوں نے کفر کیا عذاباً شدیداً، سخت عذاب. ہم ان کو کیا کریں گے؟ سخت عذاب دیں گے ہم ان کو، سخت عذاب. عذاب ایسے بھی کافی، تو شدیداً آ گیا، سخت عذاب. تو پیچھے بنون تکی سکیلا آ گیا، فالا نزی کنا، ضرور چکھائیں گے ہم ان کو سخت عذاب. وَلَنَّجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور البتہ ہم ان کو بدلہ دیں گے اسوأ الذی، ان کے برے کاموں کا، بری کرتوتوں کا، كانوا يعملون، جو وہ کرتے رہے. ان کا ہم کیا کریں گے؟ بدلہ دیں گے ان کو. جو یہ کرتے ہیں نا، ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو ہم بدلہ دیں گے. ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہی جزا ہے، یہی سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی آگ. اللہ کے دشمنوں کی، جو قرآن کا مخالف ہے یا قرآن سنتا پسند نہیں کرتا یا روکتا ہے یا دعوت حق میں رکاوٹ بنتا ہے، وہ کیا اعداء اللہ نہیں، اللہ کا دشمن ہے. کوئی بھی ہو، کوئی بھی اس وقت کا ہو، اس وقت کا ہو، جو قرآن میں رکاوٹ کھڑی کرے، قرآن سننے سنانے میں، پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں، بیان کرنے میں جو رکاوٹ کھڑی کرتا اس کو اچھا نہیں لگتا، تو وہ کیا ہے؟ اعداء اللہ، وہ اللہ کا دشمن ہے. تو اس کا علاج، اس کا کیا، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، نار. لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے یہ ہمیشہ کا گھر ہے، یہ جہنم ہمیشہ کی سزا، ہمیشہ کی جہنم ہے ان کے لیے. جزان، یہ بدلہ بما کانوا بآیاتنا، اس وجہ سے کہ جو تھے ہماری آیتوں کے ساتھ یجحدون، وہ انکار کرتے. یجحدون، کیا کرتے تھے؟ وہ انکار کرتے. یہ ان کا بدلہ ہوگا، جو قرآن کے مخالف پروپیگنڈے کرتے ہیں، ان کا بدلہ ہوگا. جو صحیح اللہ کی کتاب کو بیان کرتے ہیں نا، سعودی عرب نے ڈاکٹر اسرار بیان کر دیتا اسی پروگرام، ہن بھی نہیں اتنے چل سکتا ڈاکٹر اسرار دا پروگرام، کھول کے بیان کرتا. یہ جو بادشاہتے ہیں، جو خلاف ہے، جو من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. بڑا بھی بولیا، بہت بولیا، صحیح بولیا، ٹھیک بولیا، ٹو دی پوائنٹ بولیا، اور صحیح حق کتے بولیا. اس واسطے دے پروگرام ڈاکٹر اسرار دے بند ہے. اللہ دی قبر سے رحمت کرے. آمین. وہ قرآن ہے، وہ پوری ہاں جی، بیان القرآن میرے کو موجود ہے، بیان 6 جلداں دے اندر. قرآن فہمی، قرآن نو سمجھنا، کمال اس بندے. پورے دنیا دے کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے جدوں اتنے دعوت دی تھی بمبے دے اندر، آج تو 10-15 سال پہلا، کوئی نہیں مولوی چنیا اس بیان قرآن دے اتنے، صرف ڈاکٹر اسرار جا کے بیان کرتا رہا ڈاکٹر ذاکر نائک نے. کیا بات، بہت محنت سے اس انسان دی قرآن مجید ہوتے سمجھا. تو جو شیاطین ہوتے ہیں نا، ان کو یہ پسند نہیں ہوتا، ان کو یہ پسند نہیں ہے. شیطانوں کو، مخالفوں کو، کافروں کو، ان کو یہ قرآن سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا ان کو اچھا نہیں لگتا بھی ہے. میں اج نے بڑی دیر دا ڈاکٹر اسرار میں پڑھ رہا وہ ہور بھی کتاباں، اور اس میں پڑھ رہے ہیں، اور بڑا اچھا وہ نا قرآن دی فلاسفی اور فہم قرآن دے اتنے ڈاکٹر اسرار. مولانا مدودی صاحب جدید قرآن نو سمجھنا ہوئے تو تفہیم القرآن اور ڈاکٹر اسرار دا انہاں چیزاں نو پڑھے بندہ. تفہیم القرآن نو پڑھے، اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نو منور کرے، اور جو محنت کی قرآن مقدس دے اتنے جی دے اتنے. تو اب باقی تو مولوی چولوی ساڈے گھر راگ لاؤن والے، پیسے لین والے ہوندے ہیں. کیوں ایتا رٹیاں اتنے جلسہ کیتا، اتنے 5 آیتاں سنائیاں، راگ لایا، شعر پڑھے، پیسے لے کے اللہ بھی. کیوں؟ یہ فہم قرآن نہیں ہوندا انہاں دا، یہ ایویں ہوندے ہے، رٹیاں رٹائیاں آیتاں یاد کیتیاں تو اگے پڑھیاں. کر میں جمعہ پڑھن گیا اتنے لاہور سی، ادو کئی جمعہ پیچھے پڑھے ہے ڈاکٹر صاحب، بڑا اچھا انہاں دا نا توجہ نہ ایک جڑا لفظ ہوندا قابل غور ہوندا ڈاکٹر اسرار.
وقال الذین کفروا، اور کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، ربنا اے رب ہمارے، جہنم دے وچ اللہ نے جدوں انہوں پھینک دیں گے، انہاں دے لیڈر بھی، انہاں دے لیڈر بھی، سردار بھی انہاں دے بڑے، وہ بھی جہنم چ، اے بھی جہنم چ، جنہاں نے انہوں گمراہ کیتا سی، ساڈی منو، قرآن دی نہ منو، نبی دی نہ منو، اسی تواڈے خیر خواہ ہاں، ٹکر پانی تانوں اسی دینے تے تسی ساڈی منو ہاں، اسی جی ایڈے مطلب سچے، یہ سچے ہوندے نعوذ باللہ تے من نہ لیندے، اسی ایڈے بڑے سردار ترلیاں والے اسی نہیں منیا تے تسی کس حساب چ مننے؟ تو یہ بھی لوگ پیچھے لگ کے تے انہاں نوں نہیں سی مان رہے، کی کر رہے سی؟ یہ پھر دن قیامت نو جو دونوں ہی طبقے جان گے نا جہنم دے اندر، دونوں طبقے، یہ بھی تے سردار تے لیڈر بھی، پیر بھی، سمجھ آندے مرید بھی، جدوں جان گے نا جہنم دے اندر تے پھر اس وقت یہ کہن گے وقال الذین کفروا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ربنا اے رب ہمارے، آرینا الذین، دکھا ہم کو وہ لوگ، اضلانا من الجن والانس، جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا جنوں اور انسانوں سے۔ اللہ سانو بندے تے بخا جنا پیچھے سے لگے سے نظر نہیں ہوندے پہ، آرینا دکھلا ہم کو، دکھلا، ازلا ان لوگوں کو، ازلانا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، من الجن جنوں سے، والانس اور ایک تو جنہ نہ شیاطین گمراہ کرتے ہیں، تو جو انسانوں میں جو قرآن کے مخالف کھڑا ہو جائے، جو قرآن کی تعلیم کے خلاف کرے، جو قرآن کا مذاق اڑائے، جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں بھائی، اب بھی اللہ کی آیات کا جو مذاق اڑاتے ہیں، ان کے خلاف چلتے ہیں، تو یہ کہیں گے وہ لوگ جو ماڑے تھے، نجعلہما تحت اقدامنا، کر دے ان کو ہمارے قدموں کے نیچے، انہوں نے اللہ ساڑھے تھلے قدمان چلے، پیران تھلے اسی روڑیے جرا کے مدولیے، انہوں نے دوتے نچیے ذرا کے، انہوں دوتے لیڈران دے ہوتے، انہوں مفتیان دے ہوتے، انہوں گمراہاں پیران دے ہوتے، انہوں بلا ذرا کر اللہ ساڑھے قدمان دے نیچے کر، انہوں چنگی طرح ربو لیے سی، ہے تو اسی بھی جہنم دے وچ ہی ہیں، پر ساڑھا بیڑا گرک انہوں نے کیتا تے اللہ تو کی کر، ساڑھے قدمان نیچے رکھ، انہوں نے ساڑھے قدمان کتھے رکھ، لِيَكُونَ مِنَ الْأَسْفَلِينَ، تاکہ وہ ہو جائے پستیوں میں سے، تاکہ وہ ہو جائے نچلی سطح میں پستی، ایسے ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ، قالوا جو انہوں نے کہا، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، یہ ایسے بھی مومن جو انہوں نے کہا ہمارا رب، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر استقامت کی، وہ جمے رہے، ڈٹے رہے، کچھ بھی ہوا پھر انہوں نے انکار نہیں کیا، ان کے جوڑ بھی کٹے گئے، ان کو تپتی ریتوں پہ بھی لٹایا گیا، اور ایسا ہی ہے نا، ان کو کولوں پر بھی لٹایا گیا، ان کے جسموں کو آرے سے بھی چیر دیا گیا، سب کچھ کیا گیا ان کے ساتھ، لیکن قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب، ہمارا پالنے والا، ہمارے نفع نقصان کا مالک، ہمارا مشکل کشا، حاجت روا، داتا، غوث، لجپال، بندہ نواز، غریب نواز، کون ہے؟ اللہ، یہ ثم استقاموا، پھر وہ ایمان لا کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر اس پر جم گئے، ڈٹ گئے، کتنی بھی تکالیف ان کے پہنچی لیکن وہ ہلے نہیں، ہے ان کے دل میں کوئی بھی ایسا خیال نہیں آیا، جب ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ محسوس ہو، تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ، تو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس کے اوپر ڈٹ جا، اس کے اوپر جم جا، تجھے موت بھی آ جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ تو ابو درداء نے آپ نے فرمایا تھے، ابو درداء لا تشرک باللہ ان قطعت او حرقت، اگر تیرا جوڑ بھی کاٹ دیا جائے، اگر تجھے آگ میں بھی جلا دیا جائے تو اللہ کے ساتھ شریک، یہ ثم استقاموا، پھر وہ اس اللہ کی توحید پہ ڈٹ گئے، جم گئے۔ پھر ہوتا کیا، جب یہ ایسے مومن ہوتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، اترتے ہیں ان پر فرشتے،
ان پر کیا کرتے ہیں؟ جب ان کو سزائیں دی جا رہی ہوتی ہیں اس وقت بھی اترتے ہیں فرشتے. کس طرح اترتے ہیں؟ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے پھر بھی فرشتے اترتے ہیں، ان کو تسلیاں دیتے ہیں. جب یہ قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت بھی فرشتے ان کو تسلیاں دیں گے. جب یہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے میدان محشر میں اس وقت بھی فرشتے ان کو تسلیاں دیں. یہ ہے توحید، اس پر چم جانا، ڈٹ جانا. تتنزل علیہم الملائکۃ، اترتے ہیں ان پر فرشتے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم کوئی خوف کرو، ولا تحزنوا، اور نہ ہی کوئی غم کھاؤ. تم پر کوئی خوف بھی نہیں. جو پیچھے چھوڑ آئے ہو دنیا، بیوی بچے بلگا کوٹھیاں، انہوں نے بھی خوف غم نہ کرو، اگلا بھی خوف کوئی نہ کرو. کیوں؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور بشارت سن لو، خوشخبری سن لو اس جنت کی، وہ جنت کنتم توعدون، جس کا تم کو وعدہ دیا گیا. کنتم توعدون، اس جنت کی خوشخبری سنو. جب موت آ رہی ہو تو فرشتہ جنت کی خوشخبری، کیا مزہ نہیں، لطف نہیں پھر؟ ہاں، اس تو بڑھ کے کیا زندگی ہے انسان کی کہ فرشتہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. اتنی آوازاں لگ گن فرشتے بشارتاں سناؤ، سلام علیکم. تو اس تو بڑی کیا موت ہے؟ تو جو فرشتے کہتے ہیں وابشروا، اور خوشخبری ہے تم کو، اور خوشخبری سن لو بشار بالجنت، جنت کا، التی، وہ جنت کنتم توعدون، جس کا تم کو وعدہ دیا گیا. جو پیغمبر، جو نبی تمہیں جنت کا وعدہ دے رہے ہیں، اللہ کی کتابیں جو تمہیں جنت کا وعدہ دے رہی ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا فی الاخرہ، ہم دوست ہیں تمہارے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں. فرشتے کہہ رہے ہیں مومنین ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی، اور دوست پھر یہ ہوئے نا، جو دنیا کی زندگی میں بھی دوست ہے، آخرت کی زندگی میں بھی دوست ہے. دوست پھر یہ ہوئے نا، وَلَكُمْ فِيهَا، اور تمہارے لیے اس میں یعنی جنت میں، مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے نفس چاہیں گے، جو تم چاہو گے جنت میں. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے جی چاہیں گے وہ ملے گا. جو چاہیں گے تمہارے جی. تو بندے دی چاہتے مکدی ہی نہیں، ایتھے نہیں مکدی. تو تھے جنت دے اندر جو کہیں گے، جو ڈیمانڈ کریں گے وہ اللہ دے گا ان کو. ما تشتہی انفسکم، اور ان کے لیے جو چاہیں گے انہوں نفس وَلَكُمْ فِيهَا، اور تمہارے لیے فِيهَا اس میں، ما تدعون، جو بھی تم ڈیمانڈ کرو، جو تم مانگو، جو تمہارے نفس چاہیں گے اور جو تم مانگو گے، تدعون، جو تم ڈیمانڈ کرو گے وہ سب کچھ وہاں ملے گا. کہ دنیا ایسی ہے جیسا کو مل جائے ہے؟ کچھ نہیں مل سکتا، کوئی حیثیت نہیں ہے، تو وہاں ہی ملے. نزلا من غفور الرحیم، یہ میزبانی ہے، مہمانی ہے. نزلن، یہ میزبانی ہے. کیوں باؤ ہے؟ مجھے پتا تے اللہ رحم کرے، نہیں تینوں دے سواب ہوتا ہوں جی. تو سننا چل بیٹھ ہی جانا نہ قرآن سننا سے بھائی کوئی وہ بھی دے گا، اللہ بھی نہیں ہوں. اللہ سواب تے دے گا نا انشاءاللہ. نزلا من غفور الرحیم، مہمانی ہے یہ، میزبانی، من غفور الرحیم، اس اللہ کی طرف سے، من غفور جو بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا. تو جڑا بندہ او دی مہمانی چاہ جائے، میزبانی چ، تو پھر کوئی تھوڑا ہے جڑا اللہ دی مہمانی دے اندر چلا گیا. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.